آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 اپریل سن 2025 ہے، ہفتے کا دن ہے، اور MTA انٹرنیشنل کے لندن اسٹوڈیو سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور انتخاب سخن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کے فضل سے برطانیہ میں موسم جو ہے وہ اب کھلنا شروع ہو گیا ہے، بہار کا موسم شروع ہو گیا ہے۔ آج تقریباً 17 یا 18 ٹیمپریچر ہے اس وقت برطانیہ میں، جو کہ بہت اچھا موسم تصور کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج ہمارے ایک مربی موجود ہوں گے، مہمان موجود ہوں گے جو کہ مربی سلسلہ ہیں، اور شعر و ادب کے حوالے سے اگر آپ کوئی بھی سوال ہم سے پوچھنا چاہیں، آپ براہ راست ہم سے پروگرام کے دوران پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے سوال کا جواب اسی وقت دیں۔ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں ہم در سمین میں سے بہت پیارے کلام کے ساتھ۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، بہت پیارا کلام ہے، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے۔ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی
فرق نمایاں ہے، وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق نمایاں ہے۔ کیا ہی خوبصورت کلام در سمین میں سے ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی، اور جیسا ہم نے پروگرام کے آغاز میں عرض کی، ہمارے ساتھ ہمارے ایک مہمان موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مربی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مربی صاحب، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں، آپ ہماری درخواست پہ یہاں پہ تشریف لائے۔ مربی صاحب، اللہ کے فضل سے یہ پروگرام دنیا بھر میں بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے، اور نہ صرف احمدی احباب بلکہ بہت سے غیر احمدی احباب بھی ہیں، وہ بھی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دوست جو کہ غالباً احمدی نہیں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ بعض نظمیں آپ بار بار چلاتے ہیں، تو اس سے سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہمیں کیوں بار بار سننا اور پڑھنا چاہیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اصل میں یہ ایک وقت کے نبی، وقت کے مبعوث کا ایک کلام ہے، ٹھیک، اور انہوں نے خود اس کے کلام کا مقصد بیان فرما دیا ہے کہ کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، جس ڈھب سے کوئی سمجھے یا اس ڈھب سے کوئی سمجھے، بس مدعا یہی۔ اب اس شعر کو سامنے رکھ کے جب ہم غور کرتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی شاعری پہ، اور آپ کا نثر والا کلام اور نظم والا کلام پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس میں اتنی زیادہ سملیرٹی نظر آتی ہے کہ حضور نے جو مضامین اپنے نثر میں بیان فرمائے ہیں، بعض اوقات کئی صفحات کا مضمون جو ہے وہ ایک شعر میں حضور نے بیان فرما دیا۔ سبحان۔ وہی چیزیں شعر میں بیان کر کے حضور نے اپنا مقصد جس طرح کے بیان فرمایا ہے اس کا اظہار کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نثر کو پڑھ کے نہ سمجھ سکے، اور اس کو بات اس طرح اس کے دل میں نہ اترے جس طرح وہ نظم پڑھ کے سمجھے۔ وہ ایک شعر ہی ہو سکتا ہے اس کے دل میں گڑ جائے اور اس کا مضمون اس کو سمجھ آ جائے اور وہ اس پر عمل کرنے لگ جائے۔ تو حضور نے دونوں طریقے استعمال فرمائے ہیں کہ نثر، بعض اوقات نثر، بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں کہ نثر پڑھ کے ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے، بعض طبائع ہوتی ہیں کہ ان کو منظوم کلام ان کے دل پہ اثر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جو آج شعروں کی بعض تشریح بیان کریں گے ان میں بھی وہ چیزیں آئیں گی، لیکن ایک شعر میرے سامنے ابھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تک خدائے زندہ کی تم کو خبر نہیں، بے قید اور دلیر ہو کچھ دل میں ڈر نہیں۔ اب یہ سادہ سے الفاظ، کوئی اس میں لفظ بھی مشکل نہیں، اور دو مصرے کا ایک لائن بنتی ہے، لیکن یہ مضمون حضور کی کتابوں میں کئی صفحات میں ملے گا کہ یعنی جب تک خدا تعالیٰ کی آپ کو معرفت میسر نہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ وہ خدا زندہ ہے اور موجود ہے اور واقعتاً وہ تو آپ کے ساتھ کلام کر سکتا ہے، اگر آپ اس کے قریب آئیں تو آپ کی بات سنتا ہے، آپ کی بات کا جواب دیتا ہے، جب تک ایسے خدا کا آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ نہ صرف اس طرح کا خدا ہے بلکہ وہ گناہوں پر وہ سزا بھی دے سکتا ہے، تو اس وقت تک آپ کبھی بھی اس سے نہ ڈریں گے بھی نہیں، آپ تو کھلم کھلا گناہ کریں گے۔ وہ لوگ کہیں گے اس کا وجود ہی نہیں ہے، وہ کون سا کسی کے ساتھ رابطے میں ہے، نہ کسی کو سزا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ جب اس کے وجود کا ہی انکاری ہے تو وہ پھر 100 طرح کے گناہ کرے گا۔ اور اس کی پھر حضور نے مثالیں دی ہیں بہت ساری لمبی، تو لمبا مضمون بیان کیا، اس سارے مضمون کو ایک چھوٹے سے شعر میں، 2 مصرے کے شعر میں حضور نے بیان فرما دی۔ تو اس لیے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام بار بار سنتے رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نثر بھی پڑھنا چاہیے۔ تو ایسے ہی ہے یہ کہ اگر آپ نے نثر پڑھی ہوئی ہے اور آپ نظم پڑھیں تو یہ اس کا شارٹ کٹ بن جاتا ہے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث بیان فرمایا کرتے تھے کہ وہ حضور کے بعض شعر جو ہیں ان کو ساتھ رکھ لیا کرتے تھے، مضمون کو جو ان کی حضور کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے وہ اس کی طرف ریفر کرتے تھے۔ وہ شعر یاد ہو جائے تو بندے کے ذہن میں آ جاتا ہے اچھا یہ فلاں مضمون ہے، تو وہ شعر کے 2 سطریں آپ نے لکھی ہیں اور آپ کا مضمون کا جو نوٹس ہیں وہ تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور جی ناظرین، جیسے ہمیں مربی صاحب نے بھی نصیحت کی، ہمیں حضور کا منظوم کلام بھی اور نثریہ کلام بھی بار بار پڑھنا چاہیے، اور یہ اشعار بھی ہم بار بار اسی لیے سناتے ہیں،
ایک تو بار بار سنتے رہنا چاہیے، دوسرا نہ جانے کب کون سا شعر جو ہے وہ ہمارے دل پہ اثر کر جائے اور ہماری زندگی میں انقلاب لے آئے۔ نعتیہ کلام سنیں گے حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، کلام ہے کلام طاہر میں سے، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سب نبیوں میں افضل و اکرم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد کام مکرم، صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی کامل رہبر اعظم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے، آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے، مہر و ماہ نے توڑ دیا دم، صلی اللہ علیہ وسلم، مہر و ماہ نے توڑ دیا دم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہی خوبصورت کلام کلام طاہر میں سے ہم سن رہے تھے۔ اور ناظرین، ہمیں آپ کی طرف سے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں براہ راست پروگرام میں پیغام بھجوانا، ہمارا نمبر جو 00447424670588، یہ ابھی آپ کو اسکرین پہ بھی دکھائیں گے ہم، اس نمبر پہ آپ ابھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ محترم نعیم الرحمان صاحب گوتھن برگ سویڈن میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ابھی 1 منٹ پہلے آپ نے ہمیں پیغام بھجوایا، آپ نے کہا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے۔ محترم محمد عرفان بھلی صاحب، غالباً آپ پاکستان میں ہیں، آپ نے ہمیں ابھی کوئی غالباً 30 سیکنڈ پہلے پیغام بھجوایا ہے اور آپ نے بہت پیاری نظم کی ہے۔ محترم عرفان بھلی صاحب، آپ تو بہت اچھے شاعر ہیں۔ اچھا جی مربی صاحب، ایک دوست کا ہے کہ یہ شعر تو میں بار بار پڑھتا ہوں، لیکن آج خیال پیدا ہوا کہ اس میں جو فارسی کے الفاظ ہیں ان کا کیا مطلب ہے۔ اے خدا
اے کار سازو عیب پوشو کردگار. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کس زبان کے الفاظ؟ اصل میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں آپ کو بہت زیادہ فارسی کی کلمات، فارسی کے فقرے ملیں گے، بہت زیادہ عربی کی تراکیب ملیں گی، کیونکہ حضور فارسی اور عربی دونوں میں قادر الکلام تھے. حضور کا جو فارسی کا کلام ہے وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے، اور عربی کا کلام کے تو چونکہ ہم واقف ہیں، اور لوگ اس کے حضور کے بعد شعر پڑھ کے وہ احمدی ہوئے ہیں کہ یہ کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. تو تینوں زبانوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو قدرت عطا فرمائی، سکھائی، اور اس لیے حضور کی اپنے اردو کلام میں بھی عربی اور فارسی تراکیب بہت زیادہ ملتی ہیں. تو یہ جو فقرہ، یہ جو مصرع ہے، اے خدا اے کار ساز، یہ بھی فارسی کی ترکیب ہے. کار کا مطلب کام، اور ساز کا مطلب بنانے والا، کام بنانے والا. اور عیب پوش، یہ بھی فارسی کی ترکیب ہے. پوش کا مطلب ہے پردہ، عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا. عیب پوش یعنی عیبوں پہ، غلطیوں پہ پردہ ڈالنے والا، وہ خدا ہے. اور کردگار کہتے ہیں خالق کو، صانع کو، جو بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے. یہ بھی فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خالق. تو مراد یہ ہے کہ وہ خدا جو ہر مشکل کو آسان کرتا ہے، جو بندوں کے کام سنوارنے والا ہے، جو ان کے عیوب اور گناہوں اور ان کی غلطیوں کو چھپاتا ہے، ان سے درگزر کرتا ہے، ان کو اس چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ سزا نہیں دیتا، ان کو توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے. وہ جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور ساری قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کی قدرت کے ہاتھ سے وجود میں آتا ہے. اس خدا کے ساتھ حضور مناجات کر رہے ہیں کہ اے وہ خدا جو ان ساری قدرتوں کا مالک ہے، میں تیرے حضور یہ دعائیں کر رہا ہوں. سبحان. بہت عمدہ مربی صاحب. اور چلتے ہیں اب اگلی نظم کی طرف. نظم ہے کانٹے ہیں اور پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے. فرمائش کرنے والوں میں محترمہ عائشہ بیگم صاحبہ، محترم فتین احمد صاحب، محترم فہمید احمد صاحب اور رغیب احمد صاحب شامل ہیں. آئیے چودھری محمد علی مظہر صاحب کا کلام سنتے ہیں. کانٹے ہیں اور پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے، پیاسوں کے درمیان ہیں پیالے پڑے ہوئے. A mob of violent thugs attacked a group of innocent Muslim worshippers in a rural district, leaving one dead and several critically injured. پیاسوں کے درمیان ہیں پیالے پڑے ہوئے، آندھی بھی ہے چڑھی ہوئی، نازک ہے ڈور بھی، آندھی بھی ہے چڑھی ہوئی، نازک ہے ڈور بھی، کچھ پیچ بھی ہیں اب کے نرالے پڑے ہوئے، کچھ پیچ بھی ہیں اب کے نرالے پڑے ہوئے. یہ مقبرے نہیں ہیں شہیدان عشق کے، ایفائے عہد کے ہیں حوالے پڑے ہوئے، ایفائے عہد کے ہیں حوالے پڑے ہوئے. اترا تھا چاند شہر دل و جاں میں ایک بار، اترا تھا چاند شہر دل و جاں میں ایک بار،
اب تک ہے آنگنوں میں اجالے پڑے ہوئے، اب تک ہے آنگنوں میں اجالے پڑے ہوئے، آمادگی کا نور غزل خواہ آنکھ میں، آمادگی کا نور غزل خواہ آنکھ میں، فرتے حیا سے لب پہ ہیں تالے پڑے ہوئے، فرتے حیا سے لب پہ ہیں تالے پڑے ہوئے۔ کیا ہی خوبصورت کلام محترم چودھری محمد علی مظہر صاحب کا ہم سن رہے تھے محترم مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں، اور چند ایک پیغامات۔ محترمہ عالیہ فہمید صاحب آپ کا پیغام مل گیا، محترمہ زویا متین صاحبہ، عادل نصیر صاحب، عائزہ نصیر صاحبہ، سب پیارے حضور کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں، اور ہمارے مہمان کو بھی السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ جی کہہ رہے ہیں پروگرام بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ ربی صاحب ایک سوال ہے، بلکہ سوال میں سوالات ہیں کافی۔ وہ کہتے ہیں جی در ثمین کا کیا مطلب ہے؟ کیا حضور کی زندگی میں بھی یہ کوئی منظوم کلام شائع ہوا تھا؟ اور ظلمن شکر و سپاس، اس کا کیا مطلب؟ یہ در ثمین یہ بھی فارسی ترکیب ہے۔ در کا مطلب ہے موتی، اور ثمین کا مطلب ہے قیمتی۔ تو قیمتی موتی، یعنی ہر شعر، ہر مصرع، اس کا ہر لفظ جو ہے وہ ایک قیمتی موتی ہے، موتی کی طرح ایک مالا میں جیسے جڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس کو اپنے پاس آپ محفوظ رکھ لیں تو آپ کی بھی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ہی چھپی تھی، اور اس میں جو اس وقت حضور کے بعض قصائد یا نظمیں جو تھیں وہ اس وقت جو حضور نے لکھی تھیں وہ اس میں چھپی تھیں۔ کہ ملفوظات میں ذکر آتا ہے، بعض صحابہ نے اس کے بارے میں سوال بھی پوچھا کہ در ثمین میں یہ آیا ہے، یہ نظم میں فلاں نظم میں یہ آیا ہے، تو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ہی اس نام سے چھپ چکی تھی۔ اگلا جو آپ کا دوسرا جو شعر ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا، کہ کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، تو یہ انتہائی یعنی عظیم قسم کی حضور نے یہ ترکیب استعمال فرمائی ہے کہ سوال بھی وہی ہے اور اس کے اندر ہی جواب ہے۔ آگے ہے وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، لیکن پہلے سوال میں ہی جواب ہے۔ ذوالمنن یہ بھی فارسی ترکیب ہے، عربی ترکیب بھی ہے کہ نعمتوں والا۔ کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، شکر اور سپاس دونوں ایک معنی ہے، وہ بھی سپاس فارسی میں شکر کو ہی کہتے ہیں، کہ اے وہ نعمتوں والے خدا، میں تیرا کس طرح شکر ادا کرتا ہوں۔ اس میں جواب کیا ہے؟ جواب اسی میں یہ ہے کہ ذوالمنن کہہ دیا کہ نعمتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ روزانہ اپنے اندر ہی دیکھیں تو آپ کو ارد گرد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں، اگر آپ یہ تصور کریں کہ میری آنکھیں ہیں، میں آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی ہے بغیر میرے طلب کیے، بغیر میرے کسی کام کے، بغیر میرے کسی عمل کے۔ ٹھیک ہے، میں آپ اٹھ کے باہر جاتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں دی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، آپ کو بولنے کے لیے زبان دی ہے، آپ کو ماں باپ دیے ہیں، آپ کو بہن بھائی دیے ہیں، آپ کو بچے دیے ہیں، آپ کو اتنے حسین منظر دیے ہیں۔ آپ صرف اپنے بیڈ سے اٹھتے ہیں اور ایک آنکھ کھولتے ہیں تو اتنے زیادہ چیزیں آپ کے ایریا میں آ جاتی ہیں کہ جن کا آپ شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جن کا آپ گھر آپ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو وہ اصل میں ایک سوال ہے، لیکن اس کے اندر ہی جواب ہے کہ انسان کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں، تو میں اگر کس نعمت کا شکر کروں، اور وہ زبان کہاں سے لاؤں جس سے اس شکر کا حق ادا ہو سکے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت مربی صاحب آپ نے اس کی تشریح کی ہے۔ اور اب ہم نظم کی طرف چلتے ہیں۔ روح کی لذت بن کر برسا، مولا تیری ذات کا نام۔ روح کی لذت بن کر برسا، مولا تیری ذات
کا نام روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام بھول گئے ہم سارے موسم یاد رہا برسات کا نام بھول گئے ہم سارے موسم یاد رہا برسات کا نام روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام بھول گئے ہم سارے موسم یاد رہا برسات کا نام ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام بھول گئے ہم سارے موسم یاد رہا برسات کا نام بھول گئے ہم سارے موسم یاد رہا برسات کا نام روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام. کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے. اور ناظرین آپ کی طرف سے دنیا بھر سے بہت سے پیغامات مل رہے ہیں اور سب پیغامات میں کہا ہوتا ہے کہ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے. ایک اور بات کی میں وضاحت کرتا چلوں. بہت سے پیغامات ہمیں دنیا بھر سے مل رہے ہوتے ہیں کہ ہم شہدائے کرام سے متعلق جب آپ کو پیغامات بھجواتے ہیں تو آپ ان کا کوئی جواب کیوں نہیں دیتے یا ان شہداء کا نام اور سب کچھ شامل کیوں نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ ہم سب حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز یعنی خلافت کی ڈھال کے پیچھے ہیں اور ہمارے پیارے حضور جو اس کے متعلق فرماتے ہیں ہمیں ضرور وہ سننا چاہیے اور اسی پہ عمل کرنا چاہیے. تو لیکن آپ کے جذبات جو ہیں وہ ہم تک پہنچتے رہتے ہیں. دوسرا ایک اور بھی عرض کروں, بعض تجاویز ہوتی ہیں کہ آج کے سب پروگراموں میں جو ہیں ساری نظمیں کسی خاص ایک موضوع پہ چلائی جائیں, تو وہ بھی جو ہے اس کے متعلق ہماری کمیٹی جو ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کے متعلق ہم چلتے ہیں. مربی صاحب آپ بھی سب پاکستان کے بھی حالات دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمائے, اور آپ ایک بہت خوبصورت شاعر بھی ہیں. تو مجھے پتہ چلا ہے آپ نے آج کل میں کچھ کلام لکھا ہے, اگر وہ ہو جائے تو. جی دراصل یہ شہداء کے بارے میں یہ بھی کلام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر احمدی کے دل میں یہ ہمارے شہیدوں کے بارے میں ایک زخم ہے جو جب بھی کوئی نئی شہادت ہوتی ہے تو وہ زخم تازہ ہو جاتا ہے. جی ابھی ریسنٹلی جو 2 شہادتیں ہوئی ہیں تو پھر دوبارہ وہ زخم تازہ ہو گیا. تو یہ نظم تو گو پرانی ہے لیکن جب بھی ایسا موقع آتا ہے پڑھتے ہیں تو وہی جذبات ہوتے ہیں. جی تو
یہ سب ہم لوگوں کے جذبات ہیں جن کی شاید ترجمانی ہو جائے کہ اشک کا بحر بے کراں دے دے، اشک کا بحر بے کراں دے دے، درد کو کوئی تو زباں دے دے، سبحان اللہ، اور میرے دل کو کشادہ تر کر دے، میرے دل کو کشادہ تر کر دے، زخم کو کوئی رازداں دے دے، واہ، کیونکہ زخم بڑا ہے اس لیے دل بھی بڑا ہونا چاہیے، میرے دل کو کشادہ تر کر دے، زخم کو کوئی رازداں دے دے، اور جھلسا جاتا ہوں اب تو سائے میں، مجھ پہ سورج کا سائباں دے دے، واہ، زندگی اس پہ رشک کرتی ہے، یہ جو ہمارے مسجدوں میں شہید کیے گئے تھے ان کے بارے میں ہے کہ زندگی اس پہ رشک کرتی ہے، تیری دہلیز پہ جو جان دے دے، سبحان اللہ، سبحان اور تو مالک ہے، تو اگر چاہے گل جو مانگوں تو گل ستاں دے دے، اللہ، بہت، اور اب تو اس عہد کی زمینوں کو، اب تو اس عہد کی زمینوں کو، چاند تاروں کا آسمان دے دے۔ سبحان اللہ، یہ زمین یہ لوگ ہیں، اور چاند تاروں کا آسمان خلافت اور سبحان مسیح اللہ، موعود السلام کی بہت جماعت ہے، خوبصورت، اور اب تو اس عہد کی زمینوں کو چاند تاروں کا آسمان دے دے، اب تو اس بے امان دنیا کو ایک یہ پروانہ امان دے دے، اور سبحان اب تو ہرما نصیب لوگوں کو کوئے جانا کا کارواں دے دے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ مربی صاحب، چند ہی اشعار میں آپ نے وہ کیا کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ بہت شکریہ ناظرین۔ اگلی نظم ہم وہی لوگ ہیں، مصور احمد صاحب کی آواز، اور فرمائش کرنے والوں میں محترمہ نبیلہ عارف صاحبہ، ثنا فرید صاحبہ، یاسر احمد صاحب، سمینہ صادق صاحبہ، آپ حضرت سے ہیں، رقیہ منصور صاحبہ۔ آپ سب کے لیے نظم ہم سنیں گے، ہم وہی لوگ ہیں۔ جن کی گلیوں میں کانٹے بچھائے گئے، جن کے بستے ہوئے گھر جلائے گئے، وہ جو ہر دور میں آزمائے گئے، بے گناہ جو لہو میں نہائے گئے، ہم وہی لوگ ہیں، 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 جن کی گلیوں میں کانٹے بچھائے گئے، جن کے بستے ہوئے گھر جلائے گئے، وہ جو ہر دور میں آزمائے گئے، بے گناہ جو لہو میں نہائے گئے، ہم وہی لوگ ہیں، 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 وہ جو رسم وفا کی نبھا کے چلے، شہر جانا کو سب کچھ لٹا کے چلے، اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا کے چلے، ہر قدم ضبط غم آزما کے چلے، ہم وہی لوگ ہیں، 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 وہ جنہوں نے جفاؤں کو مانا نہیں، 4 دن کے خداؤں کو مانا نہیں، وہ جنہوں نے جفاؤں کو مانا نہیں، 4 دن کے خداؤں کو مانا نہیں،
جبر کی انتہاؤں کو مانا نہیں، قاتلوں بے وفاؤں کو مانا نہیں، قاتلوں بے وفاؤں کو مانا نہیں۔ ہم وہی لوگ ہیں، 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 جن کی گلیوں میں کانٹے بچھائے گئے، جن کے بستے ہوئے گھر جلائے گئے۔ ابھی شہدائے کرام کے سے متعلق ہم یہ نظم سن رہے تھے، آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی۔ چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترمہ عالیہ مسکان صاحبہ، آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ محترمہ عریضہ ملک صاحبہ، محترم عبیدہ جلال صاحب، محترمہ نصرت بٹی صاحبہ، آپ نصرت بٹی صاحبہ ہیں کینیڈا میں، محترم شیخ سفیر احمد صاحب ہیں انڈیا میں، آپ سب کی طرف سے محبتوں بھرے پیغامات مل گئے ہیں جی۔ آپ کا کہنا ہے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہیں، ہمارے مہمان کو بھی السلام علیکم کہیں، اور پروگرام بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ مربی صاحب، سوال ہے کہ جو حضور کا ایک شعر ہے، تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول، اس کی وہ تشریح جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی، اصل میں اس میں یہ مراد نہیں کہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے جس پہ نعمتیں عطا کی ہیں وہ ساری نعمتوں کو چھوڑ کے وہ تلخی کی زندگی کی طرف چلا جائے۔ ٹھیک، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، جو اپنے نصریہ کلام ہے، اس میں حضور نے فرمایا کہ دو طرح کی تکالیف انسان پہ آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو انسان خود خدا تعالیٰ کے لیے برداشت کرتا ہے، ٹھیک، اور دوسری یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ابتلا کے طور پہ انسان کو ان تکالیف میں مبتلا کرتا ہے۔ تو ان دونوں قسم کی تکالیف میں جب انسان پڑھ کے خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی رہ کر صبر سے اس عرصے کو گزار کے جب نکلتا ہے، تو پھر ایسے ہی ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ایک بچہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی گود میں آ گیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ اپنے فرشتوں کا نزول کرتا ہے، اس پہ اپنی نعمتوں کا نزول کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت حسن بصری کی ایک مثال بیان کی، قول بیان کیا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو غم کب ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس وقت ہوتا ہے جب مجھے کوئی غم نہ ہو، اللہ اکبر، جب مجھے خدا تعالیٰ کی خاطر کوئی دکھ نہ، کسی دکھ میں مبتلا نہ ہوں، تو اس وقت مجھے غم ہونے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے، مصائب میں ڈالتا ہے، تو وہ لازمی اس شخص پر انعام کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اس پر اپنا فضل اور زیادہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ وہ درد جس سے خدا راضی ہو اس لذت سے بہتر ہے جس سے خدا ناراض ہو، اور وہ شکست جس سے خدا راضی ہو اس فتح سے بہتر ہے جس سے خدا تعالیٰ ناراض ہو۔ سبحان سبحان اللہ۔ مربی صاحب، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس خوبصورت شعر کی تشریح کی ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی نظم کلام محمود میں سے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، تنویر ناصر صاحب کی آواز ہے، آئیے سنتے ہیں۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، رہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، رہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے، وہ آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے، وہ ایام سا
سعد ان کے بصورت گزر گئے، ایام سعد ان کے بصورت گزر گئے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے، کلام محمود میں سے آواز تھی محترم تنویر احمد ناصر صاحب کی۔ اور مربی صاحب سوال آیا ہے، بلکہ سوال سے پہلے چند ایک پیغامات۔ محترم محمد احمد صاحب آپ کا پیغام مل گیا ہے، محترم طارق احمد بٹ صاحب آپ کا پیغام مل گیا ہے، محترمہ سمینہ مبشر صاحبہ، محترمہ مغفورہ رانجھا صاحبہ، اور ایک لمبی فہرست ان احباب کی جن کے پیغامات مل رہے ہیں۔ مربی صاحب سوال ہے کہ تصویر شیر سے نہ ڈرے کوئی گوسپن، یہ در سمین میں ایک مصرع ہے، اس سے کیا مطلب؟ یہ تصویر شیر تو معروف شیر کی تصویر، اور گوسپند کہتے ہیں بکری کو، بکرے کو، دمبے کو۔ کس زبان میں؟ یہ فارسی میں۔ فارسی میں۔ اور اس کا اگلا جو مصرع ہے وہ یہ ہے، نئے مار مردہ سے ہے کچھ اندیشہ گزند۔ نہ ہی مار کہتے ہیں سانپ کو، اور مردہ مرے ہوئے سانپ کو، نہ ہی مردہ سانپ سے کسی کو کوئی اندیشہ گزند، کوئی خطرے کا خطرہ ہے۔ تو یہ اصل میں حضور نے شعر جو ہے اپنے ان شعروں کے درمیان میں بیان فرمایا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو خدا بولتا نہیں، جو سنتا نہیں، جو جواب نہیں دیتا، تو ایسا مردہ خدا سے تو کون خوف کھائے گا؟ ٹھیک۔ پھر تو لوگ کثرت سے گناہ کریں گے، اور جو کثرت سے گناہ کر رہے ہیں گویا کہ ان کا ایمان یہی ہے کہ خدا تو زندہ ہی نہیں ہے، نہ اس نے سزا دینی ہے، نہ وہ لوگوں سے کلام کرتا ہے، تو ہم پھر کھل کے گناہ کریں۔ اور گناہوں کی کثرت بتا رہی ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ سے دور ہیں۔ تو حضور نے اس کی مثالیں دے کر اپنے نثریہ کلام میں مثالیں دے کر بیان فرمایا ہے کہ مثلا حضور نے فرمایا کہ اگر کسی سوراخ میں کسی کو پتہ ہو کہ اس میں ایک خطرناک سانپ ہے، تو کیا وہ اس میں ہاتھ ڈالے گا؟ کبھی نہیں ڈالے گا، اس وقت تک نہیں ڈالے گا جب اس کو پکا یقین ہے۔ اور اگر کسی کو پتہ ہو کہ یہ زہر جو ہے وہ کھانے سے یا پینے سے وہ ہلاک ہو جائے گا، تو وہ کبھی اس کو نہیں پیے گا، وہ اسی وقت ہاتھ ڈالے گا سوراخ میں جب اسے پتہ ہو کہ اس میں کوئی چیز نہیں، یقین۔ تو یہ لوگوں کی حالت ہے کہ لوگ اتنی جسارت کر رہے ہیں، گناہ کے اوپر شیر ہو رہے ہیں، جسارت کر رہے ہیں، گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ خدا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو شیر کی تصویر اگر سامنے رکھ دی جائے تو کوئی بکری ڈرے گی؟ جب شیر آ جائے تو سارے ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ اسی طرح اگر سانپ آ جائے تو انسان بھی خوف کھاتا ہے، لیکن سانپ مرا ہوا ہو تو لوگ اس کے قریب چلے جائیں گے، انہیں پتہ ہے یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہی حالت حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک آپ کو خدا تعالیٰ کی معرفت نصیب نہیں ہے، یعنی خدا آپ یہ نہیں جانتے کہ خدا موجود ہے اور وہ سزا بھی دے سکتا ہے، وہ انعام بھی کر سکتا ہے، وہ بندوں کی باتیں سنتا بھی اور بولتا ہی ہے، اس وقت تک خدا کا وجود کا کوئی معنی نہیں، اور اس وقت تک آپ گناہ میں شیر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آپ خدا کی معرفت حاصل کریں تاکہ گناہ سے بچ سکیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سفر حاصل کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیارے طریقے سے آپ نے بتایا مربی صاحب۔ اور محترمہ امات الباری ناصر صاحبہ کا ایک کلام ہے، ہر ایک معصوم کے خون کی شہادت کی شکایت آسماں پر ہے۔ آئیے یہ نظم سنتے ہیں۔ ہر ایک معصوم کے خون کی
جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے. ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے. جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے. یہ پودا احمدیت کا خدا نے خود لگایا ہے. زمین پر ہے مگر اس کی حفاظت آسماں پر ہے. خدا پھیلائے گا اس کو زمین کے سب کناروں تک. جو دین حق کی کرتا ہے اشاعت آسماں پر ہے. ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے. جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے. ہزاروں ظلم سہ کر احمدی خاموش رہتے ہیں. انہیں یہ علم ہے اعلیٰ عدالت آسماں پر ہے. ہر ایک ظالم کو اس نے آہنی ہاتھوں سے کچلا ہے. جہاں انصاف ہوتا ہے عدالت آسماں پر ہے. ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے. جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے. کسی انسان کے آگے نہیں فریاد اور زاری. ہماری زندگی کی ہر ضمانت آسماں پر ہے. ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے. جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے. ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے. جو بے دردوں کو خود روکے وہ طاقت آسماں پر ہے. کیا ہی خوبصورت کلام محترمہ امت الباری ناصر صاحبہ کا ہم سن رہے تھے محترم ناصر علی عثمان صاحب کی آواز میں. مربی صاحب، وقت بہت کم ہے اور دنیا بھر سے پیغامات کا سلسلہ، سوالات کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے اس سیگمنٹ میں خاکسار آپ سے 2 سوال پوچھے گا. ایک ہے کہ مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، ایسا ہی پاؤ گے سخن کردگار میں. یہ دوسرے مصرے کا مطلب پوچھنا چاہتے ہیں. اور ایک ہے دعوت ہر ہرزہ گو کچھ خدمت آسان نہیں، ہر قدم میں کوہ مارا ہر گزر میں دشت خار. سو ان دونوں کا اگر آپ کچھ مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، ایسا ہی پاؤ گے سخن کردگار میں. یعنی خدا تعالیٰ کے کلام میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسا ہی پاؤ گے کہ مومن ہی آخر فتح یاب ہوتے ہیں. اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا، ان العاقبۃ للمتقین والعاقبۃ للمتقین. یعنی انجام بخیر جو ہے متقیوں کا، مومنوں کا ہی ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ مشقتوں کی، تلخی کی زندگی گزار کے وہ خدا تعالیٰ کی رضا پہ چل کے وہ چلتے ہیں. اور آپ انبیاء کی طرف دیکھیں کہ کس طرح ان کی زندگی کی ابتدا کس طرح ہوتی ہے، کس طرح ان کے ماننے والے ظلموں کا شکار ہوتے ہیں، اور آخر پہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب کرتا ہے کہ انجام کار ان کا ہی اچھا ہوتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے نصری کلام میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت بایزید بسطامی صاحب جو ہیں وہ واعظ فرما رہے تھے، تو ایک شخص جو کہ بڑا کوئی شیخ زادہ تھا اپنے
پیڑھی سے وہ آ رہا تھا، تو وہ وہاں پہ ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ سوچنے لگے کہ یہ آدمی جو ہے کل کا آدمی، اس پر اتنے خدا تعالیٰ کے فضل کہاں سے آنے ہوگے، ہم پہ ہونے چاہیے تھے، ہم تو ایک لڑی سے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ حالت حضرت بایزید بستامی کو بھی دکھا دی. تو انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیے بغیر ایک مثال بیان کی کہ ایک دفعہ ایک لیمپ جل رہا تھا اور اس میں پانی ملا، تیل تھا اس کے اندر. تو پانی نے تیل سے سوال یہ کیا کہ میں تو پاک صاف ہوں، شفاف ہوں، اور صفائی کا کام میرے سے لیا جاتا ہے، طہارت کا باعث ہوں، اور تم اتنے کثیف ہو، رنگ بھی اور ہے، اور پھر بھی تم میرے اوپر رہتے ہو، اللہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے جواب دیا، تیل نے، اس نے کہا تمہیں اس کے پیچھے، میرے پیچھے جتنے میں نے عذاب جھیلے ہیں، جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس کا تمہیں نہیں پتہ کہ میں ایک دانہ تھا، مجھے مٹی میں ملایا گیا، اور مٹی میں اتنے عرصے میں نے گزارا، پھر میں اس سے بڑا، پھر مجھے کاٹا گیا، پھر مجھے کولو میں پیسا گیا، اور مختلف چیزوں سے گزر کے بالآخر میں یہ تیل کی صورت میں آیا ہوں. اب اس کے بعد بھی کیا میرا حق نہیں بنتا کہ مجھے یہ تمہارے اوپر فوقیت ملے؟ تو یہ حضور نے مثال بیان فرما کے بہت خوبصورت گویا کہ ہمیں واضح فرمایا کہ مومن جو ہیں گو کہ وہ تلخیاں برداشت کرتے ہیں، لیکن آخری انجام انہی کا ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں مصائب برداشت کرتے ہیں. اب دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں کہ دعوت ہر ہرزہ گو کچھ خدمت آسان نہیں، ہر قدم میں کوہ ماراں، ہر گزر میں دشت خار. کہ جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں آگے سے، وہ کسی قسم کے عمل کا اظہار کر دیتے ہیں. اور حضور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا دعوت تبلیغ کا میدان ایسا ہے کہ جس میں کوہ ماراں کا مطلب ہے جو ایسے پہاڑ ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ سانپوں سے بھرا، یعنی مشقتوں بھرے پہاڑ ہیں اور کانٹوں بھرے جنگل ہیں اس راستے میں آتے ہیں. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ گھبرانا نہیں، دوسرا یہ ہے کہ اپنے ذہن میں یہ رکھ کے چلیں کہ آپ کو اس طرح کی مشکلات پیش آ جائیں گی. ابھی کل کا جو خطبہ ہے اس میں حضور نے جو ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا جس میں 15 صحابہ کو بھیجا، اور وہ جب گئے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں کچھ وہاں پہ تیاری کر رہے ہیں حملے کی، تو انہوں نے اپنی نیک نیتی سے ان کو تبلیغ کرنی شروع کر دی. اور انہوں نے بجائے اس کے کہ تبلیغ کو جواب دیتے، انہوں نے جواب یہ دیا کہ ان کو تیر مار مار کے ان سب کو 15 کو شہید کر دیا. تو یہ دشت خار ہے تبلیغ کا میدان، جس میں کسی قسم کے ہر قسم کا جو ہے تصرف اس کا امید رکھنی چاہیے. تو انبیاء کا کام کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب وہ اس طرح کا تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے. بالکل، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا. اور محترم ڈاکٹر باری ملک صاحب اور محترمہ آمنہ باری ملک صاحبہ، آپ کا بے حد شکریہ. آپ اس وقت بریڈ فورڈ میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، بے حد شکریہ. اور ناظرین ایسے ہے کہ اب ہم ایک نظم سننے جا رہے ہیں جو کلام طاہر میں سے ہے. آپ یہ نظم سنیں گے، لیکن اسٹوڈیو سے آپ مجھے اور ہمارے مہمان کو اجازت دیجیے گا. ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مربی صاحب کچھ پیغامات یہ بھی آئے ہیں کہ مربی صاحب کو دوبارہ بھی بلایا جائے اسٹوڈیو میں. جی، ہماری طرف سے السلام علیکم. اور آپ سنیے اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متولے. اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں. وہ والی تھا مسکینوں کا، بیواؤں اور
یتیموں کا، یہ ماں بہنوں کے سر کے چادر کو جلانے والے ہیں، اس رحمت عالم ابر کرم کے، یہ کیسے متوالے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں، وہ جود و سخا کا شہزادہ تھا، بھوک مٹانے آیا تھا، یہ بھوکوں کے ہاتھوں کی روٹی چھین کے کھانے والے ہیں، اس رحمت عالم ابر کرم کے، یہ کیسے متوالے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں، یہ زر کے پجاری بیچنے والے ہیں، دینوں ایمان وطن، یہ زر کے پجاری بیچنے والے ہیں، دینوں ایمان وطن، اے دیس سے آنے والے بتا، کس حال میں ہے یاران وطن، آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔